بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں آنگلو بانگلو پرستان کی کہانی کا دوسرا حصہ لے کر، مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سپہ سالار کو بھیجنے کے باوجود بادشاہ کو چین نہ آئے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے ملک پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ جن آدم زادوں نے اتنی آسانی سے دو سرحدی دیوؤں کا خاتمہ کر دیا، وہ نہ جانے کتنے طاقتور اور بہادر ہوں گے۔ وہ اپنے شاہی کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا، پھر اس نے تالی بجائی اور ایک پری فوراً اندر داخل ہو کر آداب بجا لائے۔ فوراً دربار عام منعقد کرنے کا اعلان کرو، ہم آدم زادوں سے دربار عام میں ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کنیز پری کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور کنیز پری آداب بجا لاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے فوراً ملکہ شہزادی، وزیر اعظم اور سب کو دربار عام کی اطلاع دے دی، اور پھر بادشاہ کے حکم پر سب دیو اور پریاں شاہی محل کے باہر کھلے میدان میں اکٹھے ہونے لگ گئے۔ ایک طرف دو خوبصورت کرسیاں رکھ دی گئی اور درمیان میں بادشاہ کا تخت بچھا دیا گیا۔ تمام امراء اور وزراء وہاں اکٹھے ہو گئے۔ پھر ملکہ اور شہزادی بھی ان کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے بھی تخت سنبھال لیا۔ ابھی تک سپہ سالار ان آدم زادوں کو لے کر واپس نہیں لوٹا تھا۔ بادشاہ نے آدم زادوں کے متعلق تمام دربار کو بتلا دیا، اور بادشاہ کی بات سن کر درباری بھی تصور میں ان آدم زادوں سے مروب ہو گئے۔ وہ سب بڑی اشتیاق سے ان آدم زادوں کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ان خطرناک آدم زادوں نے سپہ سالار اور اس کے دستے کا بھی وہی حشر نہ کیا ہو جو مشنگ اور جام دیو کا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو ان کا پتہ کرنے کے لیے بھیجتا، اچانک دور سے انہیں سپہ سالار اور دیوؤں کا دستہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سب بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگے۔ جب وہ قریب آئے تو ان سب نے دیکھا کہ دستے کے آگے آگے تو عجیب و غریب قسم کے آدم زاد بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے حلیے دیکھ کر سارے دربار کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ بھی ہنس پڑا، اور قریب بیٹی شہزادی تو ان کی شکلیں دیکھ کر اتنی ہنسی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ آخر جب بادشاہ سلامت نے اسے گھورا تو اسے زبردستی اپنی ہنسی بند کرنی پڑی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اتنے میں آگلو باگلو دونوں دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب اتنے بے شمار دیوؤں کا مجمع دیکھا تو ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ٹانگیں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ انہوں نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا، اور پھر ان کی نظریں بادشاہ کے قریب بیٹھی انتہائی خوبصورت پری پر پڑی۔ یہ شہزادی تھی۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شہزادی نے سر پر ایک خوبصورت تاج پہنا ہوا تھا، اور اس کے بالوں کی طرح سنہری تھے۔ واہ واہ بانگلو، مزہ آ گیا، کتنی خوبصورت بیوی ہے ہماری۔ آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ہاں واقعی، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے جل شہزادی اور ملک سام کی شہزادی چڑیلیں معلوم ہوتی ہیں۔ بانگلو نے جواب دیا، تم دونوں کون ہو، اور تم نے ہمارے ملک میں داخل ہونے کی کیسے جرات کی، اور تم نے ایک ناقابل معافی جرم کیا ہے کہ ہمارے دو سرحدی دیوؤں کو مار ڈالا ہے۔ تمہارے اس جرم کی تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ بادشاہ نے انہیں بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ بادشاہ نے جب تک انہیں دیکھا نہیں تھا وہ دل ہی دل میں ان سے مروب تھا، مگر جب سے اس نے انہیں دیکھا تھا اس کا خوف دور ہو گیا تھا۔ بھلا یہ حقیر سے آدم زاد اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ بادشاہ سلامت، ہمارا نام آنگلو بانگلو ہے، اور ہم یہاں کی شہزادی سے شادی کرنے آئے ہیں۔ جہاں تک دیوؤں کو مارنے کا تعلق ہے، دیوؤں کو ہم نے نہیں مارا، ہم تو بھاگ آئے تھے۔ وہ دونوں تو آپس میں لڑ لڑ کر مرے ہیں، ہم تو بے قصور ہیں۔ بانگلو نے ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ بادشاہ، شہزادی اور تمام دربار نے جب یہ سنا کہ وہ دونوں شہزادی سے شادی کرنے آئے ہیں تو ان سب کو ان کی جرات پر بے حد غصہ آیا۔ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ تمہیں ایسی بات کہنے کی جرات کیسے ہوئی؟ بھلا پرستان کی شہزادی تم جیسے حقیر آدم زادوں سے شادی کرے گی؟ شہزادی کی شادی تو اس دیو سے ہوگی جو پورے پرستان میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ہوگا۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت، ہم نے سورج موتی حاصل کرنے کے لیے سانپ کے دادا جی سے مقابلہ کیا اور ٹیڈے بادشاہ اور اس کی فوج کو مار ڈالا۔ مکڑی شہزادی خوفناک ونجر کو ختم کیا، اور سمندر میں ہم نے سفید سانپ سے لڑائی کی، نیلا پھول حاصل کیا، ماہ مچھلی کا انڈا نجومی گھونگے کے پیٹ سے نکالا۔ کیا یہ بہادری نہیں؟ آنگلو نے پچھلی لڑائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ تم اتنے بہادر معلوم تو نہیں ہوتے، بادشاہ نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ واہ بادشاہ سلامت، اگر ہم بہادر نہ ہوتے تو اب تک کب کے مر چکے ہوتے۔ ہم بے حد بہادر ہیں،
اس لیے شہزادی سے شادی کرنے کا ہمیں حق ہے، ہم آپ کے ہونے والے داماد ہیں، آپ ہماری عزت کریں۔ بانگلو نے کہا، مگر میں کیسے تسلیم کر لوں کہ تم بہادر ہو؟ کیا تم جبرنگیوں سے لڑ سکتے ہو؟ سرخ قلعے میں داخل ہو کر واپس آ سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، ہم ایسا کر سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو آپ کو شہزادی کی شادی ہم سے کرنی پڑے گی۔ آگلو بانگلو نے دونوں بیک آواز میں کہا، نہیں ابا حضور، میں ان پاگلوں سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، یہ سب کچھ سن رہی تھی، بڑے غصے بھرے لہجے میں بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولی، تم چپ رہو، میں نے ان کے سامنے ایسی شرطیں رکھی ہیں جنہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو کہ جبرنگ جو کتنا بہادر اور طاقتور ہے، یہ اس سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ وہ انہیں ایک لمحے میں اٹھا کر کھا جائے گا۔ اگر بفرض محال انہوں نے جبرنگ کو شکست دے بھی دی تو یہ قطعی ناممکن ہے کہ سرخ قلعے میں جا کر یہ واپس آ سکے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر یہ کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اس لیے تم خاموش رہو، ہم چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بھی حامی بھر لی، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے، اگر تم جبرنگ جو کو شکست دے دو اور صرف قلعے میں جا کر واپس آ جاؤ تو تمہاری شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ آنگلو بانگلو نے خوش ہو کر جواب دیا، اور پھر وہ یوں میٹھی میٹھی نظروں سے شہزادی کو دیکھنے لگے جیسے وہ مقابلہ جیت گئے ہوں اور ابھی ان کی شہزادی سے شادی ہونے والی ہو۔ اور پھر بادشاہ نے دوسرے دن آنگلو بانگلو اور جبرنگ جو کے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ دربار میں موجود تمام پریاں اور دیو بڑی ہمدردانہ نظروں سے آنگلو بانگلو کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جبرنگ جو سے یہ کسی قیمت پر بھی نہیں جیت سکتے۔ کل تک یہ دونوں شاہی مہمان رہیں گے، انہیں شاہی محل میں لے جایا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اور پھر آنگلو بانگلو کو ملازم دیو شاہی محل میں لے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ دوسرے دن پرستان کے ایک بہت بڑے میدان کے گرد پرستان کے تمام دیو اور پریاں اکٹھا ہونی شروع ہو گئے۔ جبرنگ جو کے ساتھ مقابلے کی اطلاع پرستان کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھی، اور سب آنگلو بانگلو کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے ان سب کو یقین کامل تھا کہ آنگلو بانگلو دونوں جبرنگ جو کا ایک وار بھی نہیں سہ سکیں گے۔ ادھر جب جبرنگ جو کو بادشاہ کے حکم کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ کافی عرصہ ہوا تھا اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکا تھا، اور پھر اسے خوشی اس بات کی تھی کہ چلو اس بہانے آدم زادوں کو کھانے کا بھی مل جائے گا۔ اس نے بوڑھے اور بزرگ دیووں سے سن رکھا تھا کہ آدم زادوں کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ جب میدان میں تمام دیو پریاں جمع ہو گئیں تو بادشاہ ملکہ اور شہزادی کی آمد کا بغل بجا، اور پھر بادشاہ ملکہ اور شہزادی سنہری رنگ کی رتھ میں وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی جبرنگ جو بھی وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ میدان میں اترا، تمام دیو اور پریوں نے تالیاں بجا بجا کر اس کا استقبال کیا۔ جبرنگ جو بہت طویل القامت، حد سے زیادہ طاقتور جسم کا مالک تھا۔ اس کے بڑے بڑے دو سینگ نیلے رنگ کے تھے، اور اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ آدمی تو آدمی جو تک دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ وہ پھنکارتا ہوا میدان میں اترا اور پھر گرج کر کہنے لگا، کہاں ہے وہ آدمزاد؟ جلدی انہیں لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر بادشاہ کے اشارے پر شاہی محل سے آنگلو بانگلو کو وہاں طلب کیا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں میدان میں پہنچ گئے۔ میدان میں تو وہ بڑے فقریہ انداز میں اکڑتے ہوئے پہنچے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے میدان کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے جبرنگ جو کو دیکھا تو ان کے ہوش گم ہو گئے۔ اتنا خوفناک دیو انہوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے قریب موجود ایک دیو سے بڑے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، یہ پہاڑ کون ہے جو سامنے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہنے کھڑا ہے؟ یہی تو جبرنگ جو ہے جس سے تمہارا مقابلہ ہونا ہے، دیو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ان دونوں نے خوفزدہ نظروں سے جبرنگ جو کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، یہ جبرنگ جو ہے، ہم نے تو سمجھا تھا کہ کوئی مچھر مار کا دیو ہوگا، یہ تو پورا پہاڑ ہے۔ آنگلو بانگلو کے خوف کے مارے سٹی گم ہو گئی۔ ارے یہ ہیں وہ آدمزاد، آؤ آگے آؤ کم بختو، مجھے بھوک لگی ہے، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ جبرنگ جو نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ آنگلو بانگلو دونوں بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، مگر پھر ان کی نظریں سامنے بیٹھی ہوئی شہزادی پر پڑی جو بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آنگلو بانگلو کو حوصلہ ہو گیا۔ دراصل وہ شہزادی پر کسی قسم کی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے چاروں ناچاروں نے مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ چلو بانگلو، آگے بڑھو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اس لیے پہلے تم جبرنگ جو سے لڑو۔ آنگلو نے بانگلو کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا
لڑنے کا؟ میں نے تو نہیں کیا تھا، بانگلو نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ابھی ان دونوں میں بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں آدم زادوں کو میدان کے درمیان میں لے آئیں۔ چنانچہ سپاہیوں نے انہیں بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر دونوں کو میدان کے درمیان میں لا کھڑا کیا۔ جبرنگ جو قدم بڑھاتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں جبرنگ جو کے گھٹنے تک بمشکل آتے تھے۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر تمام جو بے اختیار ہنس پڑے۔ بھلا یہ آدم زاد اتنے بڑے جو کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا تم مقابلے کے لیے تیار ہو؟ بادشاہ نے آنگلو بانگلو سے پوچھا۔ مقابلہ؟ کیسا؟ کس کے ساتھ مقابلہ؟ بانگلو نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں کریں ہم مقابلہ؟ کیا ضرورت ہے مقابلے کی؟ آنگلو نے بھی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور ان کی تمام باتیں سن کر بادشاہ کے ساتھ ساتھ تمام جو بھی حیران رہ گئے۔ جبرنگ جو بھی بڑے غصے سے انہیں دیکھنے لگا۔ ارے کل تم جبرنگ جو سے مقابلے اور سرخ قلعے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم شہزادی سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے جبرنگ جو؟ اسے ہمارے سامنے لے آؤ، ہم ابھی اس کی چٹنی بنا دیں گے۔ بانگلو نے اکڑتے ہوئے کہا، یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے جبرنگ جو۔ بادشاہ نے جبرنگ جو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آنگلو بانگلو نے سر اٹھا کر قریب کھڑے جبرنگ جو کو دیکھا۔ اس کی شکل دیکھنے کے لیے انہیں اپنے سر اتنے پیچھے ہٹانے پڑے کہ ان کا جسم کمان بن کر رہ گیا۔ اچھا یہ ہے جبرنگ جو؟ اس کا کیا ہے؟ یہ تو بیچارہ بڑا سا جو ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہماری توہین ہے۔ کسی چھوٹے سے جو کو لے آئیں۔ بادشاہ سلامت۔ آنگلو نے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر تمام میدان زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ جبرنگ جو نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت پہلے ہمیں یہ بتلایا جائے کہ ہار جیت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا ہمیں جبرنگ جو کو قتل کرنا پڑے گا یا صرف اس کی پشت زمین سے لگانی پڑے گی؟ آنگلو بانگلو نے بادشاہ سے پوچھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو جائے تو تم جیت جاؤ گے، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ ان دونوں نے بھی مقابلے کی منظوری دیتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، سنو، جیسے ہی میں اپنا ہاتھ نیچے کروں گا مقابلہ شروع ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ۔ سب جو اور پریاں سانس روک کر بڑے اشتیاق سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بھائی جبرنگ جو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خود ہی نیچے گر جاؤ اور ہمیں تکلیف نہ کرنی پڑے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ بانگلو نے جبرنگ جو سے مخاطب ہو کر کہا، مگر اس سے پہلے کہ جبرنگ جو کوئی جواب دیتا، بادشاہ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نیچے کرتے ہی جبرنگ جو نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ انہیں پکڑنے کے لیے نیچے کیے، مگر آنگلو بانگلو پھرتی سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ اب جبرنگ جو جب تک اچھی طرح جھک نہ جاتا وہ انہیں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ انہیں پکڑنے کے لیے آگے کی طرف جھکا، آنگلو بانگلو دونوں تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھو دیکھو، جبرنگ جو ہماری تعظیم کے لیے جھک رہا ہے، جھک جاؤ اور جھک جاؤ، آنگلو نے چیخ کر کہا، اور اس کی بات سن کر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ جبرنگ جو کو بہت غصہ آیا۔ اس نے تیزی سے اپنا رخ بدلا اور اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے انہیں پکڑنا چاہا، مگر اتنی دیر میں آنگلو بانگلو اس کی ٹانگوں سے گزر کر دوسری طرف جا کھڑے ہوئے، اور جبرنگ جو کو انہیں پکڑنے کے لیے ایک بار پھر اپنا رخ بدلنا پڑا، مگر اس دوران آنگلو بانگلو دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بیچارے دیو کو چکر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اس کی پشت کی طرف آئے، بانگلو نے چیخ کر کہا۔ بادشاہ نے انہیں ڈانٹ کر کہا، اور وہ دونوں رونی شکلیں بنائے آگے بڑھنے لگے، مگر آگے بڑھتے بڑھتے وہ رک گئے، اتنی دور جہاں تک جبرنگ جو کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جبرنگ جو زمین پر بیٹھا غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ آگے آؤ، آگے آؤ، وہاں چوروں کی طرح کھڑے کیا کر رہے ہو؟ وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں اتنے نزدیک آ جائیں کہ وہ انہیں آسانی سے پکڑ سکے۔ اب بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ آگے تو نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایسا کرو آنگلو، تم دوسری طرف چلے جاؤ، اور جب یہ مجھے پکڑنا چاہے تو تم اس کا سر پکڑ کر زمین سے لگا دینا، اس کی کمر زمین سے لگ جائے گی، اور اس طرح ہم مقابلہ جیت جائیں گے۔ بانگلو نے آنگلو کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور آنگلو کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ چنانچہ وہ میدان کے کنارے سے بھاگتا ہوا دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ جبرنگ جو کی ایک طرف بانگلو کھڑا تھا اور دوسری طرف آنگلو، اور میدان کے درمیان میں جبرنگ جو بیٹھا ہوا تھا۔ صورتحال بڑی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ جبرنگ جو جب ہاتھ بڑھا کر بانگلو کو پکڑنا چاہتا تو آنگلو اس کی طرف دوڑ پڑتا، اور جب وہ رخ پھیر کر آنگلو کو پکڑنا چاہتا تو آنگلو پیچھے ہٹ جاتا اور بانگلو اس کی طرف دوڑتا۔ تمام جوؤں اور پریوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر جبرنگ جو کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں آدم زادوں نے تو اسے نچا کر رکھ دیا تھا۔ آگے جب اس کا اور کوئی بس نہ چلا تو وہ غصے کے مارے دھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر سامنے کھڑے بانگلو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس انداز میں بڑھا رکھے تھے کہ بانگلو کہیں بھی بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔
बांगलू था भी मोटा, वो तेजी से भाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो फंस ही गया। जबरंग जो के हाथ तेजी से उसके करीब आते चले गए। बांगलू को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। खौफ के मारे उसकी टांगें कांपने लगी। उधर आंगलू मैदान की दूसरी तरफ किनारे पर बड़े इत्मीनान से खड़ा ये तमाशा देख रहा था। फिर जैसे ही जो ने बांगलू को पकड़ना चाहा, बांगलू ने जोर से चीख कर जबरंग जो से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, जबरंग जो मुझे मत पकड़ना। और जो ने अपने हाथ एक झटके से वापस खींच ली। बांगलू ने कसम ही ऐसी डाली थी कि जिसकी खिलाफ वर्दी वो नहीं कर सकता था। वो एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा, फिर तेजी से मुड़ा और मैदान के दूसरे सिरे पर खड़े हुए आंगलू की तरफ बढ़ने लगा। इधर आंगलू ने जब जो को यूं अचानक हाथ हटाते देखा तो वो बेहद हैरान हुआ। क्योंकि फासला बहुत ज्यादा था, इसलिए वो सुन न सका था कि बांगलू ने क्या कहा है। वो सोच रहा था कि आखिर जबरंग जो ने बांगलू को पकड़ते पकड़ते क्यों छोड़ दिया है। अभी ये वो सोच ही रहा था कि जो कदम बढ़ा था उसके करीब पहुंच गया। जबरंग जो गुस्से से फुकार रहा था। उसने आंगलू को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो आंगलू ने चीख कर कहा, जबरंग जो ये गलत है, पहले तुम बांगलू को पकड़ो, मेरा क्या है, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आंगलू ने अपना मोटा सा सर हिलाते हुए कहा, पर जो ने उसकी एक ना सुनी और एक जोरदार झुकटा मारा और दूसरे लम्हे दुबला पतला आंगलू उसकी मुट्ठी में तड़प रहा था। जैसे ही जबरंग जो ने आंगलू को पकड़ा, पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। जबरंग जो ने अपना गार सा मुंह खोला और फिर हाथ में तड़पते हुए आंगलू को मुंह में डालने लगा। जैसे उसका हाथ मुंह के करीब पहुंचा, आंगलू को न जाने क्या सोची, उसने अपनी दोनों मुठ्ठियां पूरी कुवत से जबरंग जो की दोनों आंखों में मार दी। जबरंग जो की मोटी मोटी आंखों में जब आंगलू के मुक्के लगे तो जबरंग जो के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसकी दोनों आंखों से पानी के फवारे बह निकले। उसने चीख मारकर अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिए और नतीजा जाहिर था, उसकी मुट्ठी खुलते ही आंगलू नीचे उसके पैरों में गिर पड़ा। इतनी बुलंदी से गिरने पर पहले तो आंगलू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बस जो के पंजे से बच निकलने की खुशी में उसने अपने आप को फौरन संभाल लिया और फिर उठकर भागता हुआ बांगलू के करीब जा खड़ा हुआ। देखा, मैंने उसे अंधा कर दिया है, आंगलू ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। ख्वाह मखा तुमने इतनी तकलीफ की, मैं तो उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दी और जो की हिम्मत न पड़ी कि वो मुझे पकड़े, बांगलू ने बड़े सादा लहजे में जवाब दिया। उधर जबरंग जो अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखे गुस्से और तकलीफ से बुरी तरह चीख रहा था। उसकी चुंगाड़ों से पूरा मैदान गूंज रहा था। शायद वो अंधा हो गया था। और फिर चीखते चीखते जबरंग जो नीचे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो जमीन पर बैठा, आंगलू दोबारा जबरंग जो की तरफ भाग पड़ा। एक बार जबरंग जो की आंखों को तकलीफ पहुंचाकर उसका हौसला बेहद बढ़ गया था। जल्द ही वो जबरंग जो के करीब पहुंच गया। जबरंग अभी तक आंखों पर हाथ रखे बैठा था। आंगलू की देखा देखी बांगलू भी उसके पीछे आ गया। जबरंग जो अपनी ही तकलीफ में मुब्तला था, इसलिए उसे उन दोनों के आने का एहसास भी न हुआ था और वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। जबरंग जो बैठे होने के बावजूद इतना लंबा था कि वो बामुश्किल उसके पेट तक पहुंचे थे। फिर आंगलू ने भागकर अपना तरबूज नमा सर पूरी कुवत से जबरंग जो के पेट में मारा, मगर जबरंग जो का भला इस जरब से क्या बिगड़ सकता था। वो तो आंखों की नाजुक जगह थी जहां आंगलू का वार चल गया था। जैसे ही आंगलू ने टक्कर मारी, बजाय उसके कि जबरंग जो का कुछ बिगड़ता, उल्टा आंगलू उछलकर दूर जा गिरा। तो बांगलू आगे बढ़ा, उसने जबरंग जो के करीब जाकर उसे मुक्का मारना चाहा, मगर शायद उसकी हिम्मत न पड़ी और बजाय उसे मुक्का मारने के वो उसके करीब से गुजरता हुआ उसकी पुश्त पर आ गया। उसने पुश्त पर खड़े होकर पूरी कुवत से मुक्का जबरंग जो की पुश्त पर दे मारा। जबरंग जो की आंखों की तकलीफ अब कदरे कम हो चुकी थी, इसलिए उसने गुस्से से धाड़ते हुए पीछे हाथ करके बांगलू को पकड़ना चाहा। आयन उसी लम्हे आंगलू ने दौड़कर एक बार फिर उसके पेट में टक्कर मार दी और जो तेजी से घूमा, मगर वो अपना तवाज़न कायम न रख सका और धड़ाम से कमर के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते ही आंगलू और बांगलू दोनों खुशी से उछलने कूदने लगे। हम जीत गए, हम जीत गए, अब शहजादी हमारी है, उन दोनों ने नाचते हुए शोर मचाया। जबरंग जो तेजी से उठने लगा, मगर आंगलू बांगलू भागकर बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह सलामत, हम मुकाबला जीत गए, उन्होंने बादशाह से मुखातिब होकर कहा और बादशाह ने अपना हाथ खड़ा करके उनकी फतह का ऐलान कर दिया। मैदान में मौजूद जो और परियां हैरत से सुन्न होकर रह गई, क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये दो आदमजाद इतने ताकतवर जो को यूं शिकस्त दे दें। जब बादशाह ने उनकी जीत का ऐलान किया तो जबरंग जो गुस्से से धारता हुआ मैदान से चला गया और तमाम जो और परियां आंगलू बांगलू के गिर्द इकट्ठे हो गए। शहजादी भी हैरत से दम बखुद बैठी थी। अभी सुर्ख किले वाली शर्त रहती थी, शहजादी तुम फिक्र न करो, ये दोनों वहाँ से किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकते। बादशाह ने जब शहजादी को यूं दम बखुद देखा तो उसने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा, मगर अब्बा हुजूर, मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूँ? अब भला कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों आदमजाद जबरंग जो को शिकस्त दे लेंगे।
مگر آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان دونوں نے جبرنگ جو کو شکست دے دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں سرخ قلعے میں سے صحیح سلامت واپس آ جائے اور مجھے ان سے شادی کرنی پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں زہر کھا لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، مگر ان بدصورت آدمزادوں سے شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی نے روتے ہوئے جواب دیا، تم فکر نہ کرو شہزادی، جبرنگ جو کی شکست اور بات ہے اور بدروحوں سے بچ کر آنا اور بات ہے۔ آج تک بڑے بڑے طاقتور جو اس قلعے سے بچ کر واپس نہیں آ سکے، ان دونوں کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ شرط لگائی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ دوسری شرط پوری کرنے کے لیے آنگلو بانگلو کو کل سرخ قلعے میں بھیجا جائے گا۔ ارے سرخ قلعے کی ہمیں کیا پرواہ ہے، ایک دروازے سے جائیں گے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آئیں گے۔ بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ہاں سرخ کیا، ہم تو شہزادی کے خاطر کالے قلعے میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ آنگلو نے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں اچھلتے کودتے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ پرستان کی خوبصورت شہزادی اپنے کمرہ خاص میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ آج جبرنگ جو سے ان دونوں آدمزادوں کو لڑتا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بھی ضرور بدروح ہیں، پر آدمزاد تو ایک طرف رہا، کوئی طاقتور سے طاقتور جو بھی آج تک جبرنگ کے مقابلے میں نہیں جیت سکا، اور اگر یہ بدروح ہیں تو پھر یقیناً یہ دونوں سرخ قلعے سے زندہ واپس آ جائیں گے، اور شہزادی کو بادشاہ کے وعدے کے مطابق ان سے شادی بھی ہر قیمت پر کرنی پڑے گی۔ اس بات کے لیے شہزادی کسی قیمت پر تیار نہیں تھی، چنانچہ اس وقت بھی وہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ یہ دونوں آدمزاد رات کو مر جائیں اور شہزادی کی اس مصیبت سے جان بچ جائے، مگر انہیں ختم کرنے کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ دونوں عام سے آدمزاد یا جو ہوتے تو پھر تو شہزادی کا ایک اشارہ ہی کافی تھا، محل میں موجود پہرے دار جو ان دونوں کو ختم کر دیتے، مگر اب تو کوئی بھی جو ان کے قریب جانے پر بھی راضی نہیں تھا۔ ان دونوں کی دہشت سب جوؤں پر پڑ گئی تھی، وہ سب ان سے خوفزدہ تھے، بھلا جبرنگ جو کو شکست دینے والوں سے وہ کیوں نہ خوفزدہ ہوتے۔ اچانک ٹہلتے ٹہلتے شہزادی کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی، اور وہ ترکیب ذہن میں آتے ہی شہزادی خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ چنانچہ اس نے رک کر زور سے تالی بجائی، اور دوسرے لمحے ایک کنیت پری دروازے پر نمودار ہو کر آداب بجا لائی، جبرنگ جو کو پیغام دو کہ ہم فوراً اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسے کہو کہ وہ ابھی اور اسی لمحے جس حالت میں بھی ہو ہمارے پاس حاضر ہو جائے۔ شہزادی نے کنیت پری کو حکم دیا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی حضور۔ کنیت پری نے جھک کر انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، اور پھر مڑ کر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ شہزادی ایک بار پھر ٹہلنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جبرنگ جو اپنی شکست پر غصے اور نفرت سے کھول رہا ہوگا، وہ ضرور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کو قتل کرنے پر تیار ہو جائے گا، اور اب موقع ہے کہ یہ دونوں آدمزاد سو رہے ہوں گے۔ سوتے ہوئے ان دونوں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کنیت پری دوبارہ اندر داخل ہوئے اور جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہنے لگی، شہزادی حضور، جبرنگ جو باہر موجود ہے اور حاضر ہونا چاہتا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ شہزادی نے سخت لہجے میں کہا اور خود بڑھ کر اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کنیت پری باہر گئی اور پھر جبرنگ جو کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انتہائی مودبانہ انداز میں جھک کر شہزادی کو سلام کیا اور اپنے گونجدار لہجے میں شہزادی سے مخاطب ہوا، شہزادی حضور، مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ شہزادی حضور حکم فرمائیں۔ جبرنگ جو، ہم تمہیں بہت طاقتور سمجھتے تھے، مگر آج تمہاری شکست نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے، ہم تمہاری ذات پر فخر۔ شہزادی نے اپنا جملہ جان بوجھ کر نامکمل چھوڑ دیا، شہزادی حضور، میں دھوکے میں مارا گیا ہوں، بھلا یہ حقیر سے آدمزاد میرا مقابلہ کیا کر سکتے تھے؟ جبرنگ جو نے غصے میں جواب دیا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم ان سے انتقام نہیں لوگے؟ انتقام کا علاوہ میرے دل میں کھول رہا ہے، مگر شہزادی وہ شاہی محل میں موجود ہے، اس لیے میں بادشاہ سلامت کی اجازت کے بغیر انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ بادشاہ سلامت مجھے قتل کروا دیں گے۔ جبرنگ جو نے جواب دیا، اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں کہ تم شاہی محل میں موجود ان دونوں آدمزادوں کو ختم کر دو تو کیا تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ شہزادی نے پوچھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر شہزادی حضور، پر بادشاہ سلامت کی اجازت بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں بادشاہ سلامت ناراض ہو کر مجھے سزا دے دے۔ جبرنگ جو نے کہا، نہیں، ہم بادشاہ سلامت کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ تمہیں منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ شہزادی نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تیار ہوں، آپ دیکھنا کہ میں ان دونوں کو کس طرح چٹکی میں مسل دوں گا۔ جبرنگ جو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ میرے ساتھ، میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ان دونوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے پلنگ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر آگے آگے شہزادی اور پیچھے پیچھے جبرنگ جو چلتے ہوئے شاہی محل کے مختلف برآمدوں سے گزرتے چلے گئے۔
थोड़ी देर के बाद शहजादी एक दरवाजे के सामने जा रुक गए। ये उस कमरे का दरवाजा था जिसमें आंगलू और बांगलू दोनों सो रहे थे। दरवाजे के बाहर दो दियो पहरा दे रहे थे। शहजादी को देखकर वो उसके सामने अदब से झुक गए। क्या ये दोनों आदमजात सो रहे हैं? शहजादी ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। हाँ शहजादी साहिबा, वो दोनों सो रहे हैं। पहरेदारों ने मौजबाना लहजे में जवाब दिया। दरवाज़ा खोलो, शहजादी ने पहरेदारों से मुखातिब होकर कहा। तो एक पहरेदार ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से बांगलू के खराटों की गूंजदार आवाज़ें आने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बला चुंघाड़ रही हो। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि शहजादी तो एक तरफ रही, जबरंग जो भी खौफ से 2 कदम पीछे हट गया, और पहरेदारों की तो खौफ के मारे बुरी हालत थी। ये किसकी आवाज़ है? शहजादी ने खौफजीदा लहजे में एक पहरेदार से मुखातिब होकर कहा। मालूम नहीं शहजादी हुजूर, ये उन दोनों आदमजादों की आवाज़ है, वो शायद नाराज़ हो गए हैं। पहरेदारों ने डरते डरते कहा। जबरंग जो आगे बढ़ो और देखो ये किसकी आवाज़ है। शहजादी ने जबरंग जो से मुखातिब होकर कहा। अच्छा शहजादी हुजूर, जबरंग जो ने मरे मरे लहजे में कहा। उन आवाज़ों ने उसे बेहद डरा दिया था, मगर अब वो शहजादी के हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था, और ना ही पहरेदार ज्यों के सामने वो अपने आप को खौफजीदा जाहिर कर सकता था। चुनांचे उसे कमरे के अंदर जाना ही पड़ा। उन्हें बड़ी एहतियात से कमरे के अंदर कदम रखा और फिर चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कमरे में वो बड़े बड़े पलंग मौजूद थे, मगर वो दोनों खाली थे और वो आदमजात कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अलबत्ता एक पलंग के नीचे से वो खौफनाक आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। जबरंग जो के अंदर जाने से शहजादी को भी हौसला हुआ और वो भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ तो कोई नहीं है शहजादी हुजूर, जबरंग जो ने दबे दबे लहजे में शहजादी से मुखातिब होकर कहा। वैसे अब उसके लहजे में मौजूद खौफ साफ नुमाया था, मगर आवाज़ तो आ रही है। मेरा ख्याल ठीक है, ये दोनों बदरूहे हैं, उन्हें ख़त्म करना नामुमकिन है, शहजादी ने भी लिरकते हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे बागलू ने, जो पलंग के नीचे लेटा हुआ खौफनाक आवाज़ में खराटे ले रहा था, एक जोरदार खराटा लिया और साथ ही उसने करवट भी बदल ली। उसके करवट बदलने से पलंग आधा ऊपर उठ गया और पलंग से भी चिरचिराहट की आवाज़ निकली। बांगलू के खौफनाक खराटे के साथ जब पलंग की चिरचिराहट मिली तो एकदम ऐसी खौफनाक आवाज़ निकली कि शहजादी और जबरंग जो दोनों खौफजीदा होकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। वो दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाज़ा बंद कर दो, जल्दी करो, शहजादी ने खौफ से कांपते हुए पहरेदारों से कहा, और पहरेदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके साथ ही खराटों की आवाज़ें बंद हो गई और शहजादी और जबरंग जो ने इत्मीनान का सांस लिया। चलो जबरंग जो वापस चले, ये यकीनन आदमजात नहीं बदरूहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं गुस्से में आकर ये मुझे ही खा जाए। सुबह उन्हें किले में जाने दो, फिर जो होगा देखा जाएगा, शहजादी ने मायूस होकर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। और आंगलू और बांगलू सिर्फ खराटों की वजह से मौत के हाथों से बच गए और उन्हें नींद में पता भी न चला कि मौत उनके इतने करीब आकर वापस लौट गई। और अब उन्हें सुर्ख किले में जाना था। जब आंगलू बांगलू सुर्ख किले में दाखिल हुए तो उन पर क्या गुजरी। आंगलू बांगलू सुर्ख किले से जिंदा वापस आ गए। आंगलू बांगलू और बदरूहों में दिलचस्प और खौफनाक मुकाबला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आंगलू बांगलू का अगला सीरीज आंगलू बांगलू सुर्ख किले में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। मैं आपको बताऊंगा कि आंगलू बांगलू पर क्या गुजरी और उन्होंने सुर्ख किले में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। मिलता हूँ अगले हिस्से के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।